السلام علیکم امان پروردہ کی 45 بہت ہی پیاری اور آپ کو بہت زیادہ خوش کرنے والی ایپیسوڈ لے کر آ چکی ہوں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میرا گلا جو ہے وہ جکڑا ہوا ہے، موسمی اثر نے مجھ پر اثر کرنا شروع کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آواز ذرا گڑبڑ شڑبڑ ہوئی یا بدلی ہوئی تو درگزر کیجیے گا، لیکن میں اس سچویشن میں بھی ریکارڈنگ کروں گی انشاءاللہ۔ تو جلدی سے چلتے ہیں 45 کس کی طرف، لیٹ سٹارٹ۔ اپنی روشنی اس نے مجھ سے واپس چھین لی، یہ کہہ کر کہ میرے لیے صرف اندھیرا بنایا گیا ہے۔ اس پیلس میں جہانگیر نے قدم رکھے تو ہمیشہ کی طرح سمن کی موجودگی کا تیر سینے میں چبھا۔ وہ حمید اور سمن کی مہندی والی رات ہی اس پیلس سے چلے گئے تھے، فرار کیا تھا کہ جس عورت کو چاہنے، سراہنے اور چھونے کے کئی خواب سجائے تھے، جب وہ اپنے ہی بائی کی آغوش میں دیکھی تو ان کی سانس رک جائے گی۔ پھر جب ماریہ نے بہت منت کی تو وہ 2 ماہ بعد گھر آئے۔ 2 دن رہے۔ اس بیچ نازیہ یعنی سمن کی بڑی بہن جو جہانگیر کی ہم عمر بھی تھی اور بچپن کی دوست، ان کے ساتھ ماں کی زبردستی پر نکاح میں بندھ گئے۔ پھر ان کا فرار 2 سال پر محیط رہا۔ ٹریول بزنس کے سبب جہانگیر چغتائی ہمیشہ محترم ممالک میں رہائش پذیر رہے۔ 2 سال بعد بھی ماں کی سسکیاں واپس لائیں اور پھر جب آئے تو سمن اور حمید کی زندگی میں اولاد نامی خوشی دیکھ کر ان کو بھی لگا جیسے اب برابری کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ بس ماں کی خواہش تسلیم کی اور نازیہ کو رخصت کر لائے، لیکن اسے پیلس نہ رکھا بلکہ جہاں جہاں ٹریول کرتے نازیہ ان کے ساتھ جاتی۔ چند ماہ میں وہ وفا شعار نازیہ جہانگیر کی نازو بن گئی۔ شروع میں وہ دوست بن کر رہے، نازیہ کے دل میں جہانگیر کی بے انتہا محبت اللہ نے ڈال دی۔ پھر آہستہ آہستہ جہانگیر کو احساس ہوا کہ وہ نازو کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اسے اس رشتے کے حق سے محروم رکھ کر۔ حالانکہ وہ جہانگیر سے کبھی شکایت نہ کرتی، ان کی بے روحی یا تعلق کے لیے برتے گریز کی، جہانگیر نے پھر نازو کو اس کا حق دے دیا، حالانکہ وہ سمن کے سوا کسی عورت وجود کا اپنے قریب آنا ہرگز نہیں چاہتے تھے۔ نازیہ پر تو بہار آ گئی اور یہ بہار اس عورت نے انیب کی صورت جہانگیر کو لوٹائی اور اپنی امانت دے کر دنیا سے چلی گئی۔ وہ بہت کربناک دن تھا۔ جہانگیر کو لگا انہوں نے اپنا آدھا دل کھو دیا، کیونکہ ان کے پھٹے دل کی رفو گر تھی نازو، لیکن وہ انیب کو جہانگیر کا حوصلہ بنا گئی۔ جہانگیر نے اپنی چند ماہ کی انو واپس گھر آ کر اپنی ماں کے حوالے کی، یہ کہہ کر کہ اس کی تربیت وہ کریں۔ پھر انیب کو دادی نے پالا۔ انیب سب کے لیے خاص تھی۔ سمن کی زندگی حمید نے پہلے ہی دن دوزخ کر دی۔ اس پر شک کرتا کہ نکاح کے باوجود وہ 2 کیسے انچھوئے تھے۔ اسے لگتا تھا دونوں کا تعلق بنا تھا۔ ہر بات پر وہ سمن کو ذلیل کرتا، اسے اترن کہہ کر بلاتا، چھوٹے بھائی کی اترن۔ لیکن انو کے پیلس آنے کے بعد سمن نے خود کو رجال اور انو میں مصروف کیا۔ پھر حمید کا بھی سمن سے تعلق برائے نام رہ گیا، وہ ایک دوسرے کو بلانا چھوڑ گئے۔ انیب سے سمن کو جہانگیر اور اپنی بڑی بہن کی خوشبو آتی تو اسے سکون ملتا، لیکن وہ سکون اپنی غلطیوں کو سوچ کر غارت بھی ہو جاتا۔ حمید اور جہانگیر بھائی تھے، پر دونوں ضروری بات کے علاوہ کبھی ایک دوسرے سے نہیں بولے تھے۔ شاید دونوں کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت مر گئی تھی، ایک کے دل میں تکلیف تھی تو دوسرے کے دل میں غصہ۔ آج پھر وہ لوٹے تھے۔ انیب اور ماں جان نے ڈنر پر محبت کی انتہا کیے، جہانگیر کی پسند کا ہر پکوان پیش کیا۔ وہ بظاہر مسکراتے رہے، پر خدا گواہ تھا آنکھیں بس سمن کی جھلک کو تڑپ رہی تھیں۔ ایک بار میرے سامنے آ جاؤ، اتنا حوصلہ ہو کہ تم ٹھیک ہو۔ ان کا دل سمن کو پکار رہا تھا، جو خود کو بالکل نظر بند کیے رجال کے سرہانے بیٹھی تھی، جسے ہوش تو آتا تھا پر وہ پھر سے بے جان ہو جاتا۔ یہ آج کی بات نہ تھی۔ جب جب جہانگیر پیلس آیا کرتے، حمید سمن کو کمرے میں بند کر دیا کرتا تھا۔ کبھی اتفاق سے کہیں وہ سمن کو دیکھ لیتے تو تسلی دے دیتے دل کو کہ وہ زندہ ہے، لیکن آج حمید تو مر چکا تھا، لیکن سمن نے خود کو پھر بھی قید کیا تھا۔ وہ رجال کے سرہانے بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ جانے کتنا دکھ بھرا تھا۔ ان کی سانس اس آہوزاری پر بکھرنے لگی۔ جہانگیر یکدم انو اور ماں کے پاس سے اٹھے۔ دل چاہا رجال کے بہانے وہ سمن کو دیکھیں، پر خود پر جبر کرتے مٹھیاں بھینچ گئے۔ میں کچھ دیر سونا چاہوں گا، معافی چاہتا ہوں۔ جہانگیر ضبط کی انتہا کیے انیب اور ماریہ صاحبہ سے معذرت کرتے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے، جبکہ انو اور ماریہ صاحبہ کا چہرہ بھی جہانگیر کے ٹوٹے دل نے حزن کا مسکن بنا دیا۔ عثمان کا پورا ڈھابہ سرخ گلابوں سے سجا تھا، ہر ٹیبل پر جم گٹھے کی صورت انابی گلابوں کے گلدستے سجے تھے، اور جب وہ داران کے ساتھ پیدل ہی اس خوبصورت جگہ پہنچی تو ستائش میں حیران سا مسکراتی ماہر شاہ کو انسیت سے دیکھنے لگی۔ یہ کیا؟ وہ ہنسی، پر اس کی ہنسی اس رات کو چمکانے کا سبب بنی۔ تمہارے لیے وادی سون سکیسر کے راجکمار کا پہلا تحفہ۔ اس کی مہمور ہنسی کے صدقے جاتا وہ جواب پورے اعتماد سے دے گیا۔ وہ ضرور جواب دیتی، پر مسکرا کر ایک سرخ گلاب کی ٹہنی تھام کر پاس آتے عثمان کو دیکھ کر دھیان ماہر سے جبرن سے ہی ہٹا گئی۔ وادی کی سب سے مہربان باجی کے لیے آپ دو کو خوش آمدید۔ عثمان کی انسیت تک کہ داریہ نے پیار سے اس کا تھمایا گلاب پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی گال سے ہلائی۔
یہ عثمان ہے، میرا چھوٹا سا دوست، بہت کمال کا شیف ہے۔ داران کی تعارف پر وہ جی اٹھا، جبکہ داران ماہر شاہ کا دوست ہونے پر داریہ نے آنکھوں میں عثمان کے لیے مزید چاہ اتار لی۔ مل کر خوشی ہوئی تم سے، میں تمہارے ہاتھ کی سب سے فیمس ریسپی ٹرائی کرنا چاہوں گی۔ پھر ہی مانوں گی تم شیف ہو یا نہیں۔ وہ سنی سنائی باتوں پر کہاں کان دھرتی تھی، عثمان تو کھلکھلانے لگا، فوراً سے دونوں کو راستہ دیا اور سب سے اچھی اور بہتر حالت والی میز کی جانب اشارہ کیا۔ داران نے داریہ کے لیے خود کرسی پیچھے سرکائی، جبکہ وہ مسکرا کر بیٹھی تو داران نے بھی ٹھیک سامنے اس کی آنکھوں کے حصار میں آتے اپنے سحر بکھیرتے ہوئے جگہ سنبھالی۔ وہ دونوں ایک ساتھ جاذب القلوب لگے۔ عثمان فوری وہاں سے ڈھابے کی طرف غائب ہوا۔ ایک تو سرد پن فضا میں رچا تھا، اوپر سے ماحول کی گرماہٹ ایک الگ سکون برپا کر رہی تھی۔ داران کی والہانہ چاہت کے رنگوں میں گندی نظر مستقل داریہ پر تھی، جو ارد گرد پھیلی قدرتی خوبصورتی میں محو اسے بھی فراموش کر چکی تھی۔ وہ کبھی آسمان پر پھیلی ان گنت ستارے تکتی، کبھی سرد ہوا کے گاہے بگاہے چلتے جھونکوں سے اپنی چادر سنبھال کر سر ڈھانپنے لگتی، اور یہ سلسلہ اچانک تھما جب داریہ کی بے ارادہ نظر ماہر سے ملی۔ اس کی محبوبیت پر قربان ہوئی، وہ نظر جھکا گئی، لیکن پھر اعتماد سے واپس دیکھا تو وہ اب اپنی نظر ہٹا چکا تھا۔ داریہ ہنس دی، مجھے ایسی جگہوں پر ہمیشہ لے کر جانا۔ داریہ کے لبوں نے جنبش کی، داران نے آنکھیں اس کے روپ سروپ پر ڈالیں۔ واللہ وہ قیامت تھی، تم ہمیشہ چل پڑو گی؟ سوال خاصی سنجیدگی سے آیا۔ وہ گہری نگاہیں ماہر شاہ پر ڈالے، یہی سوچ رہی تھی کہ کیا سوچ کر اس شخص نے یہ پوچھا ہوگا۔ ہمیشہ تو نہیں، لیکن کبھی کبھی شاید۔ اس کی آواز میں ایک ادا اور غرور تھا۔ اچھا لگتا ہے تم پر اترانا، اتراتی رہا کرو۔ اسے ماہر کے سے ایک سادہ جملے نے سرخ کر دیا، شاید وہ محبت کی انتہا تھی۔ وہ نظر جھکا کر دل سوز ہوئی، جانے کیا یاد آ گیا۔ ہمیشہ تو نہیں، لیکن کبھی کبھی ضرور اتراؤں گی، جھکی آنکھوں کے سنگ ہی نم آواز میں بولی۔ داران ماہر شاہ ذرا ٹیبل کی اور جھکا، دونوں ہاتھ کتھئی میز پر رکھتے اسے کھوجنے لگا۔ ایک آفر کروں تو قبول کرو گی؟ وہ اس کے سوال پر متجسس ہوئی۔ کیسی آفر؟ حیرانگی ہی حیرانگی تھی۔ ماسٹر گریول کو چھوڑ کر میرے لیے کام کرو۔ اس بار زمین داریہ کے پیروں سے سرکی تھی، وہ سفید ہو کر رہ گئی۔ جو راز اس نے خود تک سے چھپایا تھا وہ ماہر شاہ کی زبان پر دیکھے وہ روح تک لرزی تھی۔ تو تم؟ وہ پینک کی تو داران نے اس کا میز پر رکھا ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھ میں دبایا۔ وہ یکدم شانت ہو گئی۔ میں جانتا ہوں تم 5 سال سے اس کے ہی میڈیا مافیا ڈپارٹمنٹ کی انچارج ہو، لیکن وہ جلاد کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ایز اے لور نہ صحیح، بیوی ہی صحیح، تمہیں میری طرف ہونا چاہیے فلورنس۔ ہاں، اس کا ساتھ چھوڑنے کی قیمت تمہاری جان ہے، لیکن یہاں تمہاری حفاظت ایگزیکیوشنر کرے گا۔ وہ کچھ بول پانے کے لائق نہ تھی، بس اگر داران نے ہاتھ نہ تھاما ہوتا تو اسے کچھ ہو جاتا۔ جان نکل ہی جاتی۔ کہیں ایسا تو نہیں یہ سب کھیل تم نے صرف اب مجھے اپنی طرف کرنے کو کھیلا ہو؟ محبت بس فرض کے بیچ کی دول نکلے؟ یہ سوال کرتے داریہ کی آنکھوں میں جلن تھی۔ محبت سب ہو سکتی ہے، دول نہیں۔ تمہیں ایک لمحہ بھی لگا کہ میری قربت کھیل ہو سکتی ہے؟ پہلی بار داریہ کو اس شخص سے خوف آیا۔ لیکن تم بہت خطرناک نکل سکتے ہو۔ وہ ڈرنے والوں میں نہ تھی، پھر بھی بولتے سمے سہم گئی۔ تمہارے لیے سوال بھی پیدا نہیں ہوگا، آفر قبول ہے؟ وہ اس پر دونوں صورتوں باری تھا۔ ماہر شاہ کی داریہ بن کر فدا تھی تو جلاد کی فلورنس بن کر مستانی۔ ڈر لگ رہا ہے، میں مر گئی تو تمہارا کیا ہوگا؟ وہ اس کے ڈر کو کی اس درجہ معصومانہ نوعیت پر اس کے ہاتھ کی پشت کو انگوٹھے سے سہلانے کے بیچ ایسا طلسمی مسکرایا کہ وادی سون کی ٹھنڈک اور بڑھ گئی۔ کم آن ٹھیک ہے، دشمن رہو گی تو میرے ہی ہاتھوں مرو گی، لیکن ہاتھ ملاؤ گی تو روحیں ایک کر دوں گا، یعنی ایک نہیں تو دوسرا بھی نہیں۔ میرا نہ سوچو، میں چاہتا ہوں تم اپنا سوچو۔ ہر طرح تمہارا محافظ مجھے بننا ہے، کیا میرا اتنا بھی حق نہیں؟ وہ اس کے برقی شاطر لہجے پر ویسا ہی زہریلا مسکرائی اور اس سے جٹ سے ہاتھ ملایا۔ محبت اور امان دیکھ لی تمہاری، کھیل بھی دیکھ لیے تم جیسے شر انگیز کے، تمہیں سزا سناتے اور جیلتے بھی دیکھ لیا، اب تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ کھل کر وارفتگی سے مسکرائی، وہ اس کے سامنے بے نقاب ہو چکی تھی۔ ویلکم لیڈی ایگزیکیوشنر ان اور ڈیٹیکٹیو برانچ DEW۔ وہ پراعتمادی سے گردن اکڑائے زبردستی تھوپتا بولا۔ داریہ کو رشک سا آیا، پر بظاہر وہ اطراحٹ و دل نشینی سے ہنس پڑی۔ مطلبی انسان، اس کا ہاتھ چھڑواتی وہ جتا گئی تو اس بار مقابل حسن و شر کے ملاپ والا وہ بشر بھی کھل کر ہنسا۔ میرے ہوتے ہوئے جلاد کو اب کسی دشمن کی کہاں ضرورت رہے گی؟ ٹھیک کہا نا؟ اس اطراحٹ پر تو وہ جان بھی قربان کر دیتا۔ ایک دم کریکٹ، تم میرے ساتھ سجو گی۔ اس کی نظروں کی حدت پر داریہ کی پلکیں اس درجہ پاگل پن پر جھک گئیں، امیجن کرتے وہ کہیں اور ہی پہنچا۔ داریہ نے چٹکی بجا کر اسے خیالی پلاؤ بنانے سے روکا، کیونکہ عثمان ان کے لیے مزیدار سے ڈنر سے سجا ٹرے لا چکا تھا۔
تازہ دریا کی مچھلی کا اسپیشل سوپ تھا جسے چاولوں کے آٹے سے بنے نوڈلز کے ساتھ کھایا جاتا۔ اس کے علاوہ دیسی میں مٹن کڑھائی اور میٹھے میں لبے شیریں، سلاد کے لمبی رینج اور روغنی نان۔ مینیو دیکھ کر ہی دل نہال ہوئے۔ عثمان دونوں کو عافیت سے کھانا کھانے کی دعا دیے واپس چلا گیا، لیکن وہ دو اب ایک دوسرے کو مسکراتی سلگتی آنکھوں سے تاڑ رہے تھے۔ تمہیں مسلسل دیکھنا بہت صبر کا کام ہے داریا، وہ جو اپنے لیے سوپ باؤل میں لے رہی تھی۔ داران کی گل فشانی پر کمال بے نیازی سے آئی برو چکائے گوری، اور تمہارے اس مسلسل دیکھنے کے بیچ بھی میرا کمفرٹیبل رہنا، کڑی برداشت کا مظاہرہ۔ وہ دگنی معنی ہیزی سے جملہ اچھال کر مقابل کے دل میں تہلکہ مچا گئی۔ تمہاری برداشت قابل داد ہے، وہ داریا کے حالی سوپ میں فش پیس خود ایڈ کرنے کے بیچ پسے لب بڑبڑایا تو داریا نے اس کی اس حرکت پر گوری دی۔ لیکن تمہارا صبر ناکارہ، اپنی آنکھیں اور ہوش سنبھالو، بٹک رہے ہیں، مجھے آرام سے کھانے دو۔ فوری گورتے ہوئے مقابل کی بے جان کر دیتی وارفتگی سے پناہ چاہی تو وہ داریا کی ایک دم درست پکڑنے پر آنکھیں چراتا شرافت تھام گیا، کیونکہ اس کے سامنے اب کوئی عام سی جاسوس نہیں، جلادن بیٹھی تھی۔ ڈنر خاموشی کے سنگ ہوا، لیکن دونوں کی آنکھوں میں ایک سے بڑھ کر تیکھی شرارت موجود رہی۔ عثمان کا دونوں کا شکریہ ادا کیا، جبکہ یہ ڈنر بالکل فری بھی تھا اور عثمان کی طرف سے دونوں کا شادی کا تحفہ بھی بن گیا، کیونکہ جب داران نے پیمنٹ کرنی چاہی تو عثمان نے وہ 5,000 کے 2 نوٹ لے کر داریا پر وارے اور واپس داران لالا کی ہتھیلی میں تھما دیے۔ یہ مسجد میں دے دیجیے گا، انہیں ابھی خبر نہیں لالا یہ کتنی قیمتی اور قسمت کی دھنی ہے۔ آپ دو کا جوڑا ہمیشہ ساتھ سجے، دعا ہے میری۔ وہ 19 سالہ دبلا سا بظاہر لاپرواہ سا نوجوان ایسی بات کر گیا کہ داریا نے گھبرا کر اسے دیکھا، پھر لاجواب ہوتے داران کو جو اس کی گال سہلاتا وہاں سے نکلا تو داریا نے بھی شفیق سی نگاہ عثمان پر ڈالی اور اپنے سر پر چادر درست کرتی داران کے پیچھے ہی بڑھ گئی۔ عشاء کی قریبی ہی مسجد میں بلند ہوتی اذان پر دونوں کے بیچ سیدھی کی کچی سڑک پر چلتے بات نہ ہوئی، لیکن داریا کا ہاتھ داران نے ضرور آہستگی سے پکڑ لیا۔ آؤ تمہیں اپنی وادی کی آبائی مسجد دکھاتا ہوں، نماز بھی ادا کر لیں گے۔ خواتین کے لیے پردے کا الگ سے خود نماز کی ادائیگی کا پورا انتظام ہے۔ داریا نے اس کے جواب میں مسکرا کر سر ہلایا اور داران کے ساتھ ہی مسجد میں داخل ہوئی۔ ابتدائی دیوار کے ساتھ نصب خوبصورت باکس کے پاس آتے ہی داران نے پیسے اس میں ڈالے، جسے داریا نے دیکھ کر من ہی من میں رشک انگیز سمائل پاس کی۔ خود وہ اذان کے بعد کھڑی ہوتی جماعت کی جانب بڑھا تو داریا کو بھی 2 عورتیں خوش دلی سے بغل گیر کیے ملتی ہوئی حجروں کی طرف لے گئیں۔ جماعت داران نے کروائی۔ چھوٹی سی مسجد کھچا کھچ نمازیوں سے بھری تھی اور پہلی صف میں تبریز شاہ بھی کھڑے تھے۔ یہیں جمعے کے روز وہ درس و تدریس کے لیکچر دیا کرتے تھے۔ وادی سون سکیسر کے لوگ تبریز شاہ کو بہت مانتے تھے، ان کے نرم و شفیق مزاج کے دل دادا تھے۔ شاید جب اللہ کا پیغام دینے والا نرم دل، رحم دل اور پرہیزگار ہو تو اس کے لیے فطری انسیت اللہ کی طرف سے دلوں میں نمودار ہو ہی جاتی ہے۔ داریا نے بھی حلوت میں نماز عشاء ادا کی۔ حجرہ بہت خوبصورت اور عطر کی خوشبوؤں سے مہک رہا تھا اور اتنی پاکیزگی اور خاموشی تھی کہ روح شاداب محسوس ہوئی۔ وہاں بہت سی خواتین تھیں جو نماز کے بعد تلاوت قرآن پاک کی تفسیر میں مشغول ہوئیں۔ داریا بھی وہیں بیٹھے سب کو سنتی رہی اور پھر داران کے بھجوائے پیغام پر سب خواتین سے اجازت طلب کیے نکلنے ہی لگی، جب ایک عورت کی بات اس کے کانوں میں پڑی۔ اللہ جسے چن لے ہاجرہ، میری دادی کہتی تھیں کبھی کبھی بہت گندا، میلا اور برا انسان بھی اللہ کے لاڈلوں میں شامل ہوتا ہے۔ اس بچی کو دیکھ کر ایسا ہی لگا کیا ماضی کیا مستقبل وہ سنوارنے پر آتا ہے تو حال کو سب سے جاذب رنگتا ہے۔ مجھے تو داریا کا دامن ہر سیاہی سے پاک دکھائی دیا آج۔ یہ پہلی بار تھا کہ داریا نے کسی کے منہ سے اپنے لیے ایسے روح جھنجھوڑتے اچھے الفاظ سنے تھے۔ وہ تیزی سے حجروں سے نکل کر باہر آئی تو داخلی پٹی کی جانب ہی سے داران کھڑا دکھائی دیا۔ اچھا لگا؟ داریا کی خوشبو سے اس کو پہچانتا وہ فوری پلٹا تو وہ چادر کے پلو سے چہرہ چھپاتی پاس آئے، ڈھکے چہرے پر سے چادر ہٹائے فوری سر ہلا گئی۔ کی گلابی آنکھیں جو تڑپا دردناک فسانہ سنا رہی تھی، داران نے اسے نہ کریدا اور اس کا ہاتھ پکڑے مسجد سے نکلا۔ دونوں کے بیچ شاہ حویلی پہنچنے تک پھر سے کوئی بات نہ ہوئی۔ عزیزے کی نفرت انگیز نظریں دونوں پر حویلی انٹر ہوتے ہی اپنے کمرے کی کھڑکی سے جمی اور تب تک قائم رہیں جب تک وہ حویلی کے اندر نہ چلے گئے۔ داریا اس کی ہمراہی کمرے میں آئی، تھوڑا تھک سی گئی تھی تو چادر سر سے اتار کر رکھے بنا چینج کیے ہی پیروں سے ہیلز کو اتارے میٹس پر لیٹ گئی۔ دھیان کہیں الجھا تھا۔ سادہ سے ڈارک چاکلیٹی شلوار سوٹ میں خوبصورت لگتا ماہر جب تک چینج کیے باہر آیا، وہ کروٹ پر لیٹی دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر گالوں کے نیچے دیے جاگی سوئی سی کیفیت میں تھی۔ تو پاس آیا، سائڈ ٹیبل پر رکھے فون پر بابا کا میسج دیکھ کر پاس ہی بیٹھے جھک کر داریا کی کن پٹی چومی۔ گڈ نائٹ۔ وہ خمار جھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ کہاں جا رہے ہو؟
وہ اس کے سوال پر انگلی کی پور اس کی جبیں پر سہلاتا گال تک لایا۔ بابا نے کچھ بات کرنی ہے، ملائمت سے بھری سرگوشی کی، محبت سے لبریز۔ میں سو جاؤں گی، سوچ لو۔ وہ کروٹ سیدھی کیے اسے شرارت سے دیکھنے لگی، جو جھک کر ہاتھوں کو اس کے تکیے کے دائیں بائیں رکھ کر ٹیکے اس کی ناک سے ناک رگڑتا مسکرایا، پھر سانسوں کی خوشبو انہیل کی۔ سو جاؤ، سوچ لیا۔ داران اسے خود سے آزادی دے رہا تھا تاکہ وہ بھی اپنے جسم و دماغ کو آرام دے۔ تم بہت اچھے ہسبینڈ ہو۔ داریہ کا لاڈ صدقے لائق تھا۔ وہ اس کی داڑھی کے بالوں کو کھجاتی ان گریش بلو آنکھوں کو رغبت سے تکتے بولی، تم بھی بہت اچھی وائف ہو، سو جاؤ۔ اس کی نرم گال کو بڑے بوسے سے چومتا گال کو سرخی عنایت کی اس پر سے اٹھا اور جان جوخم والا یہ گریز برتتے اٹھ کر سے دور ہوا اور داریہ کی ہمار آلود آنکھوں میں تکتا ہوا ہی کمرے سے نکلا تو داریہ نے سرور سے اپنی آنکھیں موند لی۔ وہ کمرے سے نکل کر نیچے آیا اور سیدھا بابا سرکار کے اسٹڈی کی جانب قدم بڑھائے۔ تبریز کچھ فائلز کی ورق گردانی کر رہے تھے جب وجاہت و اعتماد کے مالک داران ماہر شاہ کو دروازے کے پاس کھڑا اجازت طلب دیکھے مسکرا کر فائل سامنے ٹیبل پر رکھے اٹھ کر اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ آپ نے کچھ بات کرنی تھی بابا سرکار۔ پہلے بتا دوں کہ داریہ کے صبح والے انکشاف یا عزیز جان سے ہوتی میری بحث کے حوالے سے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ ان معاملات سے اکتایا تھا کہ پہلے ہی تمہید باندھی، لیکن تبریز سر نفی میں ہلا کر اپنے شیر سپوت کو شانوں سے تھامے دیکھنے لگے۔ ہم ماول کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے سوچا ہے کل ان کا اور ایاد کا وہیں حمین کے گھر سادگی اور رازداری سے نکاح کر دیا جائے۔ عزیز جان کو ابھی ہم خود اس بارے بتانا مناسب نہیں سمجھ رہے۔ کچھ وجوہات ہیں جو آپ پر وقت پر کھلیں گی۔ ماول کو سکون ملے گا اس سے اور ہمیں ماول کا سکون ہر قیمت پر چاہیے۔ یہ سچ میں داران کے لیے جھٹکا ہی تھا۔ کچھ دیر تو اس سے ایک لفظ نہ بولا گیا، لیکن اگر ایاد خان نے کل کو پھر ماول کی زندگی خطرے میں ڈال دی یا عزیز جان کے علم میں یہ سب آنے کے بعد برپا ہوتی قیامت نے ماول کو نقصان دیا پھر؟ وہ تلخ ہوا۔ ماول کی پسندیدگی اپنی جگہ پر، ابھی تک اس کا ایاد پر سے غصہ ہٹا نہ تھا۔ کل کی کسی کو خبر نہیں ہوتی بابا کی جان۔ آج میں جینے والے ماہر شاہ ایسے خدشوں کو زبان پر لاتے کافی عجیب لگ رہے ہیں۔ بابا کے مسکراتے طنز پر اس کی سنجیدگی بھی زائل ہوئی۔ میرے نزدیک یہ فیصلہ جذباتی ہے، باقی جیسا آپ چاہیں۔ ماول کو کل کالج سے جلدی پک کر لیجیے گا اور پہنچ جائیے گا اپنے بڈی کے گھر۔ میں بھی داریہ کے ساتھ شاہ انڈسٹری جاؤں گا تو اسی بیچ ہم اسلام آباد نکل جائیں گے نکاح میں شرکت کے لیے۔ نرمی سے سخت نتائج کے بارے تنبیہ کیے وہ سب سہولت سے طے کردہ جانے کو پلٹا تو بابا کے پکارنے پر رکا۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک جیسی نرماہٹ تھی۔ داریہ کو بچا لیجیے گا ماہر، وہ آپ کے ساتھ آخری سانس تک رہنا اور جینا ڈیزرو کرتی ہیں۔ اگر انہوں نے دارم کو مارا بھی ہے تو ہمیں یقین ہے اس پر خون معاف ہو چکا ہوگا۔ باقی آپ تحقیقات کریں اور اس رپورٹ تک پہنچیں، شاید امید کی کرن وہی ہو۔ بابا کے دکھی لہجے پر وہ ان کا کاندھے پر درا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے سادگی سے مسکرایا۔ وہ میرے ساتھ مرنے کے بعد بھی اس دوسرے جہاں رہنا ڈیزرو کرتی ہے۔ اسے بچانے کے لیے مجھے اس قتل کا الزام اپنے سر پر لینا پڑا تو یہ بھی کر گزروں گا۔ تبریز شاہ کا دل پنکھ بن گیا۔ ماہر کی نفرت کا محبت میں بدلنا آج کا بڑا سکھ محسوس ہوا۔ اللہ آپ کی محبت کو نظر بد سے بچائیں۔ آرام کریں، کل بڑا دن ہے۔ بابا کی دعا پائے۔ وہ ان کا ہاتھ عقیدت سے چومتا سر ہلائے اسٹڈی سے چلا گیا، لیکن تبریز شاہ کی آنکھیں خوشی کی زیادتی سے نم ضرور ہو گئیں۔ داران جب تک واپس آیا داریہ ایک پرسکون نیند میں ڈوب چکی تھی، تبھی اس کے آرام کو پیش نظر رکھے وہ اس کے پاس ہی ذرا فاصلے پر آ کر لیٹ گیا اور کروٹ داریہ کی طرف بدلی۔ اسے دیکھنے لگا۔ اسے دیکھتے دیکھتے ہی وہ نیند میں اترنے کا خواہش مند تھا۔ کس قدر زہریلی خاتون ہے عزیز جان، اتنا معزز خاندان اور ایسی حاصلت۔ صحیح کہتے ہیں عادتیں فطرت بنتی ہے اور فطرت بدلنا ناممکنات میں سے ہے۔ ماموں آپ ٹینشن نہ لیں، داریہ اپنی حفاظت کر لے گی۔ اگر ماہر میں ذرا بھی عقل و شعور ہوا تو داریہ کے خوبصورت دل کو ضرور تسخیر کر لے گا۔ ایک بار وہ داریہ کی ڈال بنا تو اسے تیز آندھیاں بھی کچھ نہیں کہہ سکیں گی۔ ساری تفصیل ڈنر کے بعد جب حمین نے ایاد کے سامنے بتائی تو اس کا بھی دل و دماغ دہل گیا۔ مایا تو کچن سمیٹ کر روم میں جا چکی تھی اور در حقیقت وہ کوشش میں تھی کہ حمین سے آنے سے پہلے سو جائے، کیونکہ نزدیکیوں کے خدشات نے اس کی دھڑکنوں کی رفتار بڑھا رکھی تھی۔ اسی امید پر تو اپنی جان سے پیاری داریہ کو وہیں چھوڑ آیا۔ داران بے رحم لگتا ہوگا پر ہے نہیں۔ وہ جب داریہ کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں محبت کا بوجھل پن حاوی ہوتا ہے۔ حمین کی آواز غم سے کھاری ہوئی تو ایاد نے ماموں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے لیے دبایا۔ تو یعنی آپ نے بات نہیں کی پھر ماول کے بارے؟ ایاد یہ پوچھنا نہیں چاہتا تھا پر کل سے دل پر سل دری ہوئی تھی تو پوچھ بیٹھا۔ ماول نے اس کے بعد اپنا فون آن نہیں کیا تھا۔
کی ہے تبریز کی کال۔ ابھی حمید نے پوری بات نہ بتائی کہ میز کی سطح پر حمید کا پڑا فون بجا تو اس پر لکھا نام اس وقت حیرانگی کا سبب بنا۔ ہاں تبریز، حمید کی آواز میں بے قراری تھی، لیکن اگلے ہی پل حمید چوہان جیسے مسکرا دیا۔ اس پر ایاد کی سانسیں سی تھمی۔ تم مجھے ان احسانات سے مار ڈالو گے ظالم، ملتے ہیں کل۔ حمید کا دوستانہ بھی وکھرا تھا، جبکہ ماموں کے چہرے کو بے قراری سے تکتے ایاد نے یوں آئی برو چکائے جیسے ان کی مسکراہٹ کا سبب جاننے کو مر رہا ہو۔ کل تمہارا اور ماول کا نکاح ہے یہیں پر، یعنی وہ کل یہاں آئے گی اور تمہاری ہو جائے گی۔ خوش ہو جاؤ میرے دیوداس۔ ایاد کو لگا ماموں اس کی تکلیف بڑھانے کو جان بوجھ کر ستا رہے ہیں۔ بھلا ایسا کیسے ممکن ہو سکتا تھا؟ ماموں یہ مذاق کا وقت ہے کیا؟ ایاد کی مضبوط آواز بکھری تو اس درد بری حیرت پر حمید نے اسے پکڑ کر خود میں بیچ ڈالا۔ مذاق نہیں ہے، یقین نہیں آتا تو اپنی حسینہ سے خود پوچھ لو۔ چلو اب دکھڑے سمیٹ کر اگلی زندگی کے بیٹھ کر خواب سجاؤ لاڈلے، میں چلا سونے، بہت تھک گیا ہوں، کل کی ساری تیاری تمہیں ہی کرنی ہے۔ ماموں صاحب تو ہارٹ اٹیک دے رہے تھے، جبکہ ایاد کی حواس باختگی ہنوز قائم تھی، جیسے اس کا دل و دماغ اس پر یقین کرنے کے قابل ہی نہ رہا ہو۔ فوراً سے اٹھ کر کمرے کا رخ کیا اور بےتابی سے جھک کر میٹرس پر پھینکا گیا فون اٹھا کر کمرے کے وسط میں چکر کاٹنے کے بیچ ماول کا نمبر ملایا۔ تبریز نے داران سے بات کی اور پھر ماول کو کل کے مبارک فریضے کا بتا کر اسے ڈھیروں دعائیں دے کر نکلے، تو اس نے بھی کل سے بند فون آن کیا اور آن ہوتے ہی ایاد کی کال پر اس کا دل تھم گیا، سانس رک گئی، جسم سے اس نئے احساس پر سرد لہریں اٹھی۔ بالائی لب کا کونا دانت تلے دبائے وہ پہلے تو فون کو ایک طرف رکھ گئی، مگر پھر جب بے چینی کی حدیں تجاوز ہوئیں تو جلدی سے کال پک کی، فون کان سے لگایا اور اپنے دل کی دھڑکنوں کی فریکوینسی کو ایاد خان کے کہے لفظوں کا محتاج کیا۔ جو سنا کیا واقعی سچ ہے؟ ایاد کی آواز میں ٹھہرا استفہام ماول کو ساکن کیفیت سے واپس لایا۔ صرف نکاح ہوگا، میں آپ کی نہیں ہونے والی۔ مجھے چھونے کی کوشش بھی کی تو پھر سے خود کے ساتھ برا کروں گی، مجھ سے کوسوں دور رہیے گا، دیکھیے گا بھی مت۔ ٹھہر ٹھہر کر ڈرے دبے الفاظ کہہ کر ایاد کو یقین کے ساتھ مسکراہٹ بھی بخش گئی۔ تم نے خود ہاں کی؟ وہ اب بھی شادی مرگ کسی کیفیت میں تھا، نہ جانے کیا تھا اس کے لہجے میں کہ ماول کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی۔ نہیں، محلے والوں نے کی۔ کمزور پڑنے کے بجائے روب کے سنگ دل جلایا۔ میں تمہیں بہت جلد منا لوں گا، دیکھنا تم۔ اس بار ایاد خان کی آواز میں حق بولا تھا۔ وہ گھبرائی۔ یاد تھا جب ایاد نے اسے پہلی بار چھوا تھا تو اسے بہت الگ سی راحت محسوس ہوئی، پھر جب ڈر کر وہ اس کے سینے لگی تھی تو اسے دنیا بھول گئی تھی۔ ایاد ذی ملحان کا اشارہ اپنی نزدیکی اور قربت کی ملائم ساعتوں کی جانب تھا، جو ماول پر شرطیہ باری پڑنے والی تھی۔ خوش فہمیاں، بائے، مجھے سونا ہے۔ در حقیقت وہ کام سے گئی تھی، لیکن دل چاہا ایاد کے دل سب سے نکل کر کہیں چھپ جائے۔ ماول، وہ ایسے پکارا جیسے مرتے ہوئے کوئی کسی حبیب کو آخری بار پکارتا ہے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر آنکھوں میں آنسو سمیٹ کر دم ساتھ گئی۔ اگر تم کسی اور کی ہو جاتی تو شاید میرا دل اس لمحے رک جاتا۔ تھینک یو مجھے ماول دینے کے لیے۔ گڈ نائٹ۔ اس شخص نے کوئی اظہار نہ کیا، لیکن یہ چند لفظ ماول کی ساری تکلیف کی تلافی کر گئے تو وہ خوف کھا گئی کہ اب ایاد کو سزا کس بل بوتے پر دے گی۔ اف، میرا گلا، پلیز میرے گلے کے لیے دعا کیجیے گا کہ آپ کی رائٹر کا گلے کو کچھ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ جاری ہے جی جناب۔ ایاد ماول کے فینس خوشی سے صدمے میں تو نہیں گئے؟ آپ کو تو پھر پتہ ہے مروہ بگاڑنے کے ساتھ پلوں میں سب سنوارنا بھی جانتی ہے۔ اب آپ کو داریہ کے پروفیشن کے بارے میں کوئی کنفیوژن تو یقیناً نہیں رہی ہوگی۔ وہ رشیا کے کرمنل کے ساتھ ایز اے میڈیا مافیا پارٹنر تھی، لیکن اب جلاد کی جلادن بنے گی۔ نئے مشن، تھرل اور ایکشن بھی بہت جلد آنے والا ہے، مگر اس سے پہلے بہت سے خوبصورت مومنٹس آپ کی دھڑکنیں بڑھائیں گے۔ سویٹس آف رومانس کے تڑکے کے ساتھ حسین کہانیاں۔ بس جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ فوراً کر لے۔ میں نہیں چاہتی آپ اس ناول کی ایک ساتھ سے محروم رہیں۔ تو ملتے ہیں پھر اس سے بھی مزیدار نکاح اسپیشل 46 ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔